من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، سب سے پہلے رب رحمان کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر طرح کی بندگی، نظر و نیاز، رکوع و سجود اللہ رب العزت کی ذات کے واسطے ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، جو داتا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، جو کل کائنات کا مالک و خالق، ارض و سماوات کا مالک و خالق ہے۔ سونے رب کائنات کی جتنی بھی تعریفات حمد و ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ مکثر حمد و ثنا کے بعد نبی محترم احمد مجتبی حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس روضہ انور سے رب الرحمن کی رحمت نازل ہوں۔ پھر نبی اکرم احمد مجتبی حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان ساروں کی قبول کے اوپر اللہ رب العالمین کی کروڑ رحمتوں کی برکت سے محترم محرم رام کا مہینہ، جس کے اندر صحابہ اکرام کی سیرت، فضائل، مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے آج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا، آپ کے صحابہ اکرام کی سوچ تخیلات کو بیان کروں کہ دنیا کے اندر لوگ رہتے ہیں، ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے، ہر بندے کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک خیال ہوتا ہے کہ دنیا میں زندگی کس طرح اس نے بسر کرنی ہے، اس نے نماز روزہ کس طرح پڑھنا ہے، اس کی سوچ اور اس کے نظریات کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک کائنات مجھے صحیح سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی تعداد 1,44,000 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں۔ ان سب کی سوچ، ان سب کی تخیلات، ان کے خیالات ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، انہوں نے بھی سورہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کے خیالات، ان کے تصورات، ان کے تخیلات، ان کے نظریات اور تھے۔ ہماری سوچ، ہمارا خیال اور ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نبی کے اصحاب کی قرآن کے اندر جگہ جگہ تعریف فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی آپ یاری اور ان کے دلوں کی ذہن سازی اس انداز میں فرمائی کہ یہاں بیٹھ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اس کا نام سورہ نبی نے صحابہ صفا رکھ دیا، اور جو وہاں بیٹھ کے پڑھنے والے تھے وہ اللہ رب العزت کے اصحاب بن گئے، اللہ رب العزت کے پیغمبر کے صحابی بن گئے۔ اور اللہ رب العزت اس قدر ان کی ادائیں پسند آئی کہ رب کائنات نے ان کے دلوں کے اندر جو ایمان کی کرنیں موجود تھیں ان کو
اللہ رب العزت نے اور مزین کرتے ہوئے اپنے قرآن کے اندر اس انداز میں سورہ حجرات کے اندر اس انداز میں بیان فرمایا۔ رب کائنات کا قرآن سنیے، اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ رب کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے جانساروں کو مخاطب ہو کر، اے میرے نبی کے جانساروں جان لو تم، اگر تمہاری ہر بات میرا سنا پیغمبر مان لے پھر تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تم اپنی ہر بات منانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر وہ تمہاری ہر بات کو مان لے تمہارے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا محبوب وہ تمہارے لیے حکم صادر فرماتا ہے جو تمہاری طبیعت کے مطابق جس طرح تم گھر گزرو تمہارے اوپر مشکل پیش نہ آئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب سمجھا ہے، تمہارے دلوں میں جو مال ہے اس کو میں نے محبوب سمجھا ہے اور تمہارے دلوں کو اس سے مزین کر دیا ہے۔ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اپنی لغویات بیان کرتے ہیں اس محرم کے مہینے کے اندر، صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ نعوذ باللہ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کا پیغام ہے اپنی زبان کو گندا کرتے ہو۔ اللہ کا قرآن تو بتا رہا ہے اللہ نے اس صحاب کے دل میں ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں سنیے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ ایمان اپنے بات دیا ہے اللہ رب العزت نے، اللہ فرماتا ہے میں نے کفر کو کہاں سے نکال دیا تمہارے دلوں میں، فسق و فجور کو نکال دیا، تمہارے دلوں میں نافرمانی کو نکال دیا۔ ایک لفظ جدائی ذات صحابہ کرام کوئی بھی عمل دیکھ لو اللہ کا قرآن آیا ہے عمل کر کے دکھایا ہے، سو نبی کا فرمان سنا ہے عمل کر کے دکھایا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ ہدایت یافتہ ہے، بھلائی پر چلنے والے ہیں، اور یہ لوگ جو زبان درازی کرتے ہیں ان کو صحابہ کی قدر کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر تو فرماتے ہیں صحابی کیا ہوتا ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ایمان لے آیا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، وہ صحابہ رسول میں شامل ہو گیا، وہ صحابی بن گیا۔ انہیں ان قدر کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترمذی شریف کتاب فضائل المناقب کے اندر سونے نبی فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتمس النار مسلما من رانی ومن رانی۔ آقا فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سنو، اس مسلمان کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، کبھی قریب تک نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی کی کس بندے کو، کس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی؟ آقا فرماتے ہیں رانی، جس نے مجھے دیکھا ایمان لے کے آیا اس کو جہنم
چھوئے گی۔ تو جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ صحابی کو جس نے دیکھ لیا تعبیر آ گیا، اسے جہنم کی آگ نہیں پاس کرے گی، چھوئے گی نہیں۔ اور صحابی پھر کا فضل اولا جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نظروں سے زیادہ فرمائی ہے، اتنی قدر اتنی عظمت صحابہ کی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں مساشر رضی اللہ عنہ، نبی اکرم اس سے اتنا آسمان کو دیکھا، ایسے آسمان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا نے آسمان دیکھ کر ارشاد فرمایا، النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم ان السماء ما يوعدون۔ آقا نے ایک دن آسمان پر دیکھے، نظریں اوپر رہی آسمان پر لے، کبھی میرا نبی آسمان پر لے نظریں اٹھا کر پڑھتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ بھی کبھی آسمان دیکھ پڑھا کرنا، آقا یہ پڑھا کرنا آسمان پر نظریں کرتے۔ آج نبی پاک نے آسمان پر لے منہ کر گئے، آقا پڑھ رہے ہیں، میرے صحابہ سنو، صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آقا فرماتے النجوم امانۃ للسماء، یہ ستارے نے جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امن کی نشانی ہے۔ جب ستارے گر جائیں گے، جب ستارے ختم ہو جائیں گے، آقا فرماتے آت السماء ما یوعدون، آسمان کا وہ بشر ہو جائے گا جو اللہ نے کرنا ہے۔ جب آسمان سے ستارے گر جائیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا، آسمان ختم ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اس طرح کان آمنۃ لاصحابی فاذا ذهبت آت الصحابی ما یوعدون۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، میں تمہارے لیے امن والا ہوں، جب میں دنیا سے فوت ہو جاؤں گا، جب میں دنیا سے رحلت فرما جاؤں گا، جب میں دنیا سے پردہ پوش ہو جاؤں گا، تمہارے اوپر امن کو ختم ہو جائے گا، تمہارے اوپر بس میشیں آ جائیں گی جو رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میں امت کے لیے امن کی نشانی ہے، میرے صحابہ میں امت کے لیے امن کی نشانی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جس وقت میرے صحابہ دنیا سے چلے گئے، ریلتے فرما کے چلے گئے، اس وقت میری امت کے اوپر وہ اللہ کی طرف آزمائشیں شروع ہو جائیں گی جس کا رب نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں آسمان جو ہے نا اس کے امن کے لیے ستارے ہیں، اور جب ستارے جڑ کے آسمان ختم ہو جائے گا اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں، جب میں فوت ہو گیا میرے صحابہ کو تماشے شروع ہو جائیں گی، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کی نشانی ہے۔ جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میری جو امت اس پر آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ دیکھو آزمائشیں افراتفری ہے، گروہ بندی ہے، تفرقہ بازی ہے، کوئی صحابہ کی شان بیان کر کے رب کا شروع ہو رہا ہے، کوئی صحابہ کے اوپر نعوذ باللہ اپنی زبان کو گندا کر کے اللہ کے ہاں جہنم کا بال مار رہا ہے۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے نا، اللہ کے صحابہ کی عزت بہت زیادہ ہے، عظمت بہت زیادہ ہے۔ رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کائنات کے نبی آمد مجتبی حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایک بندے نے مانا ہے نا، جب اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا نا یا نبوت کا اعلان ہے، پیغمبر عالم کا اعلان ہے، میرے فرمان کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ۔ 1,44,000 صحابہ کرام وہاں سے نکلے مکہ سے، پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے، ان کی قبریں پوری دنیا میں بنی ہوئی ہیں صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، پاکستان میں کئی قبور ہے ان کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ ابن برہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، نبی
سے سنن. آقا فرماتے ہیں قال ما من احد من اصحابی يموت بطرد الا بعث قائدا ونورا لهم. کائنات کے لوگ سنو میرا صحابی پوری کائنات کے اندر جہاں بھی فوت ہوئے گا جہاں قبر اس کی بنے گی جدو قیامت آئے گی اس وقت وہ جب وہاں سے کھڑا ہوئے گا اس علاقے کے لوگوں کے لیے قید بن کے آئے گا نور کا مینار بن کے آئے گا. نور کا مینار بن جائے گا. جو صحابی قبر سے باہر نکلے گا کائنات کے لوگ کے لیے نور کا مینار بن جائے گا ان کا قید بن جائے گا رہبر بن جائے گا. آج کیا یہ زبان دراسی کرتے ہیں صحابہ کے اوپر اور خاص کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت زیادہ زبان درازیاں کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں صحابہ کی قدر کا. یہ اپنی گاڑی گروہ دے کے اللہ کے ہاں جو ہے وہ اللہ کے ہاں جہنم کے اندر نام لکھوا رہے ہیں. رب کائنات کے نبی احمد مصطفیٰ حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث ہے کتاب المناقب کے اندر آقا فرماتے ہیں قال اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. آقا فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں جب تمہارے پاس میرے صحابہ کو کوئی گالی دے میرے صحابہ کو اوپر کوئی زبان درازی کرے تو پھر تم اس وقت یہ کہو لعنت اللہ علی شرکم. تیری ایسی بری بات اللہ تیرے اوپر لعنت بھیجے. اللہ تیرے اوپر لعنت بھیجے. آقا کا فرمان ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر لعنت بھیجے جو صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں. اور صحابہ کرام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دل کا سرور تھے آپ کے دل کا چین صحابہ کرام تھے اور صحابہ کرام کے دل کا چین آمنہ کا لال تھا. آج دیکھنا خندق کھودی جا رہی ہے خندق کھود رہے ہیں صحابہ بیان کرتے ہیں ہم لوگ مٹی اٹھا اٹھا کر خندق سے پیر مار رہے تھے. آمنہ کا لال اپنے ہاتھوں سے خندق کی مٹی کو کھیڑ رہا تھا. آپ مٹی کو کھیڑ رہے تھے صحابہ سر کو اٹھا کر بہلا رہے. جب پاس سے گزرنا نہیں پا کے پاس سے سو نبی نے ایسے محبت کی نگاہیں اٹھا کر دیکھا. آقا فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. میرے سونے نبی نے اپنے یاروں کو دیکھا سارے کے اوپر پتھر اٹھا کر توڑے مٹی کے اٹھا کر نبی کے کہنے پہ پیر خندق سے لا رہے ہیں. اوپر کی زبان اتروار چہرہ اوپر اٹھ کے آقا اپنی نظر مبارک نام دے کے فرماتے ہیں اچھا مالا اللہ عیش ہے آخرت کی عیش ہے فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ میں تیرا نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ سونیا میرے انصار میرے مہاجرین کو معاف فرما دے. اللہ نبی نے ان کے ذہن ساتھ اس طریقے سے کی کہ بخشش رجوع فرمایا ہے آخرت کو ترجیح فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں آج دنیا میں نہیں ہے دنیا آج تو آخرت میں ملے گی اور دنیا میں اللہ سے بخشش مانگ رہی ہے. اللہ میرے انصار کو معاف کر دے اللہ سونے میرے مہاجرین کو معاف کر دے. کون مہاجر کون انصار جن کے بارے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کون صحابہ ہیں جن کو اللہ فرما رہے ہیں میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں. وہ میرے اللہ فرما رہے ہیں میرے محمد پاک کے یار میرے اللہ پہ راضی ہو گئے. وہ اللہ پہ راضی ہے اللہ پہ راضی ہوئے. کون صحابہ ہیں جن کی مقابلہ بازی جن کی نیکیوں میں مقابلہ بازی ہوتی ہے
جو آگے بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو نبی پاک کے فرمان کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، والسابقات سبقا، جب قرآن کوئی نازل ہوتا ہے، کوئی آیت پاک نازل ہوتی ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اللہ کے نبی کے یاد لب پر دوڑ دوڑ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم کیسے عمل کرتے ہیں؟ ہم تو مسجد سے باہر سوئی نکل نکال دیتے ہیں۔ ان کی سوچ اور ہے، ہماری سوچ اور ہے، ان کے خیالات تخیلات اور ہیں۔ ان کے خیالات اگر پوچھنا چاہتے ہو اور تم کو بتاتا ہوں، ایک دن سونے پیغمبر احمد مجتبی حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک نیکی کرنے والے کو جنت کا دروازہ پکارے گا۔ باب الصلاۃ کا دربان بلائے گا نمازی کو، اور باب الصدقہ بلائے گا صدقہ کرنے والے کو، باب الصوم بلائے گا، باب الریان بلائے گا۔ جتنے 8 دروازے سبھی باتیں لگا رہے ہوں گے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچ دیکھو، ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، آقا ایک سوال ہے، مجھے یہ بتاؤ کیا کوئی ایسا خوش نصیب انسان ہے، خوش بخت انسان ہے جس کو یہ 8 دروازے واضح تھے، آپ مجھ سے داخل ہو جا، آپ مجھ سے داخل ہو جا، باب اسلام کرے آپ مجھ سے داخل ہو جا، باب صدقہ بلائے آپ مجھ سے داخل ہو جا، باب زکات بلائے آپ مجھ سے داخل ہو جا، باب برہ بلائے آپ مجھ سے داخل ہو جا، باب ریان بلائے آپ مجھ سے داخل ہو جا۔ کوئی ایسا خوش نصیب جس کو 8 دروازے واضح لگائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نام ہاں ارجو ان تکون منہم، ہاں میری امت کا ایک فرد ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا ابو بکر صدیق ہوگا رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی سوچ خیالات آخرت کا ہے، ہماری سوچ خیالات مقابلہ بازی دنیا میں ہے۔ ان کی سوچ جنت کا اصول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ ساری رات نبی کے دروازے میں بیٹھا رہتا ہے۔ ماں عائشہ مجرے کے سامنے، یہاں سونے پیغمبر کا روضہ مبارک ہے، وہاں تشریف فرما ہے، اصحاب صفا میں مدرسہ میں داخل ہے، تو دن کو پڑھتا ہے، رات کو نبی پاک کے دروازے کی چوکیداری کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ ہاتھ میں مسواک ہے، پانی پاس رکھا ہوا ہے، نبی پاک کی ضروریات کی چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ جو میں نبی پچھلی رات کو بیدار ہوتے ہیں تہجد کے لیے، یہ حضور کے سامنے پیش کرتا ہے، آقا مسواک لیجئے، آقا وضو کا پانی لیجئے، آقا غسل کا پانی لیجئے، آقا یہ کپڑے مجھے پکڑائیے، نبی پاک خدمت کرتا ہے۔ ایک رات نبی پاک دیکھا میرا دیوانہ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت رات کو میری خدمت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں، ربیع سل، ماں کیا چاہتا ہے تو؟ سل، ماں کیا چاہتا ہے؟ ان کی سوچ کا خیال کریے، ان کے تخیلات کو پڑھیے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میرے سونے نبی میں تو پھر آپ کا مسائبہ جنت کا سوال کرتا ہوں، اگر مجھے اللہ سے کچھ لے کر دے سکتے ہو پھر مجھے اپنے ساتھ والی جنت لے کے دو اللہ سے، آپ پھر سب اور کچھ مانگ۔ یہ پھر کہتا ہے، ذاک ھذا ذاک ھذا، بس مجھے یہی چاہیے یہی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں، فَإِنِّي، پھر تو میری مدد کر، بے کثرت السجود، لمبے لمبے سجدے تم کرو، اللہ کا نبی تم کو اللہ سے اپنے ساتھ والی جنت لے کے دے گا۔ سوچ دیکھو کیسے ہے ہماری سوچ، ہمارے خیالات۔ اگر وہ چاہتا تو دنیا مانگ لیتا،
اگر وہ چاہتا تو بنگلے باغات مانگ لیتا، اگر وہ چاہتا تو رب زمینہ مانگ لیتا، لیکن اس نے کیا مانگا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی جی مجھے جنت اپنے ساتھ میں لے کے دے۔ ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے سوال کرتے ہیں کہ حضور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ خوش نصیب کون شخص ہے جس کو آپ کی شفاعت کا حق ملے گا کل قیامت کے دن میں؟ آقا فرماتے ہیں خوش نصیب میری امت کا وہ شخص ہے جس کو کل قیامت کے دن میری شفاعت کا حق ملے گا۔ من کان لا الہ الا اللہ، جس بندے نے دل سے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اس کو کل قیامت کے دن میری شفاعت کا حق مل جائے گا، خوش نصیبی ملے گی۔ ان کی نظر آخرت پر، ان کی سوچ آخرت پر، ان کے خیالات آخرت پر۔ نہیں باقی غلام تھا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے تو غلام لیکن پوری دنیا اس کے قدموں پر نشاور کی جا سکتی ہے۔ اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنی شان والا میرے سونے پیغمبر نے ذات فرما دیا ہے۔ اور گھر میں جاتا ہے دوڑ کے واپس، گھر میں جاتا ہے دوڑ کے واپس، اور سوکھ سوکھ کر جسم کام ہونا شروع ہو گیا ہے، قدم میں جا رہا ہے۔ ایک دن ایک بار پوچھتے ہیں یا سلمان تمہیں کیا ہوتا ہے؟ بیماری ہے؟ نہیں حضور بیمار بھی نہیں ہوں۔ پھر فرمایا یا حضور مجھے ایک ٹینشن، ایک سوچ، ایک خیال بڑا مجھے ستا رہا ہے، وہ یہ ہے موت برحق ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے مر جانا ہے، لیکن مجھے امید ہے آپ جب فوت ہوں گے آپ کو کل معاشرت کے نبیوں سے اعلیٰ مقام مل جائے گا، اور مجھے پتہ نہیں جنت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، اگر مجھے جنت مل بھی گئی لا راہ میں تو وہاں دیکھ نہیں دنیا میں نہ دیکھوں بے قرار ہو جاتا ہوں، دنیا میں تمہارے روح کا دیدار نہ کروں تڑپ جاتا ہوں۔ یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، آخری زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ حضور اگر وہاں آپ مجھے نظر نہ آئے تو میرا کیا حشر ہوئے گا؟ رب کائنات کا قرآن جبریل امین لے کے آتے ہیں، اللہ اپنے قرآن کو نازل فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سوچ سوچ کر کے ہے نا، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، تیری سوچ کو سلوٹ ہے، سلام ہے، جس نے پیغمبر کی اطاعت اور تابعداری داری کی، کل محشر دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، نیکوں کے ساتھ۔ اتنی اعلیٰ سوچ، اتنے اعلیٰ خیالات، تخیلات، لیکن آج لوگ مقابلہ بازی، صحابہ کی مقابلہ بازی تھی جو میں نے قرآن پاک کی آیت بارگاہ تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت کا قرآن بتا رہا ہے کہ رب کائنات کے صحابہ کرام ان کی آپس میں مقابلہ بازی ہوا کرتی۔ ہماری مقابلہ بازی سوچ میں فرق ہے، ان کی مقابلہ بازی دین کے اندر، نیکیوں میں مقابلہ بازی، ہماری مقابلہ بازی دنیا داری اکٹھی کرنے میں، ہماری مقابلہ بازی گناہ میں آگے نکلنے میں، ہماری مقابلہ بازی دنیا میں کوٹھی بنگلے بنانے میں، ہماری مقابلہ بازی آپس میں در زمین خریدنے میں، ہماری مقابلہ بازی آپس میں کاریں کوٹھیاں بنانے میں، بینک بیلنس بلے فیکٹریاں لگانے میں، ان کی مقابلہ بازی اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، رب کائنات کا قرآن بتاتا ہے۔ سورہ مومنون پڑھ کے دیکھیے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ ان کی مقابلہ بازی ایک دوسرے آگے نکلنا، آگے آگے نکلنا، ایک دوسرے سے نیکی کے اندر سابقون۔ سابقون کا معنی ہے جو دوڑنے والے دوڑ ایک آگے نکل جائے۔ دیکھنا سورہ یوسف کے اندر اللہ
رب العزت نے سابقون کے لفظ کی وضاحت فرمائی ہے. رب کائنات کا قرآن بتا رہا ہے یوسف نبی کے بیٹے فرماتے ہیں ابو جی ہمارے ساتھ یوسف نبی کو بھیجو ہم ادھر جائیں گے کھیلیں کودیں گے یہ کھیل کود کر ہمارے ساتھ فریش ہو کر واپس آئے گا. رب کائنات سابقون لفظ کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ کا قرآن بتا رہا ہے جب وہ چلے گئے تو واپس آئے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. آگے کہنے لگے اللہ کے نبی نو آگے کہتے ہیں ابو جی ہم لوگ آپ نے دوڑ لگانا شروع کر دی کون آگے نکلتا ہے کون پیچھے رہتا ہے. یوسف علیہ السلام کو اپنے راشن کے ٹکڑوں کے سامان کے پاس چھوڑ کے چلے گئے. پتہ نہیں لگیا کہ سابقون دا معنی ایک دوسرے کا مقابلہ بازی کرنا. دیکھ لیا یوسف نبی دے لگا ایک کمرے میں بند ہوئے کھڑے نے ایک دو دی دوڑ لگی ہے. رب دا قرآن دس رہا ہے سابقون دا معنی کی ہے. اللہ دا قرآن بتا رہا ہے واستبق الباب وقدت قميصه من دبر ألف يسيرا لدى الباب. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے جس میں دوویں دوڑے نے دروازے تلے دوڑے نے دوویں ایک پیچھے آ ایک اگے آ دوویں دوڑ لگی ہوئی ہے دوڑ لگی ہوئی ہے. سامنے دروازے تے اپنا مالک کھڑایا ہے دوڑ لگی دو بھی ایک اگے آ ایک پیچھے آ دوویں دوڑے نے. اللہ دا قرآن دستا ہے واستبق الباب دوڑ کے دوویں دروازے سے سامنے آئے ہیں. تسلیہ ہوتا سیگا دو بندے دوڑے ہیں ایک یوسف نبی ہے گناہ تو بچن واسطے دوڑ لا رہا ہے ایک زلیخا گناہ کرنے واسطے دوڑ لا رہی ہے. امیر سوچیا کر میری بہن تمہیں سوچیا کر تیرے میری دوڑ کیڑے پاسے جا رہی ہے گناہ والے دوڑ جا رہی ہے نیکی والے دوڑ جا رہی ہے. نبی دے یار تے صحابہ کرام صحابیات نیکی والے دوڑا لگایا کرتے سن وہ دوڑ ان کی نیکیوں کی طرف جایا کرتی. ہماری دوڑ آج گناہ کی طرف زیادہ ہے. اللہ کا قرآن بتا رہا ہے یسارعون فی الخیرات نیکیوں میں مقابلہ بازی کرتے تھے. میں آگے نکل جاؤں میں آگے نکل جاؤں. دیکھو مسجد نبی سے دور ایک صحابی رہتا ہے اور کافی دور ہے. ابھی برکات فرماتے ہیں وہ رات کو بھی آتا ہے صبح بھی آتا ہے بعد نماز پڑھتا ہے. ہم نے کہا یار ایسے نہ کر تم کوئی خنجر لے لو گدا لے لو اوپر بیٹھ کے گرمی بہت زیادہ ہے اوپر بیٹھ کے آ کرو. وہ کہتا نہیں میں نے سونے نبی سے سنا ہے جتنے قدم زمین پہ لگیں گے اتنی نیکیاں مل جائیں گی. مجھے نیکیوں کی چاہت ہے سواری کی چاہت نہیں ہے. کوئی صحابہ کرام کہتے ہیں یار تو مسجد نبی کے قریب مکان خالی ہو گیا ہے کرائے پہ لے لے. کہتا نہیں میں وہاں سے چل کے آؤں گا. دل میں کیا بات ہے کہ نیکیاں زیادہ ملے نیکیوں میں مقابلہ بازی ہے. اللہ کا قرآن اس بات کی جگہ جگہ میں ترجمانی کر رہا ہے. رب کائنات کا قرآن اعلان کر رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سارے کا معنی کیا کچھ لوگ اکٹھے دوڑ رہے ہیں نیکی کر رہے ہیں آگے کون نکلتا ہے. یہ صحابہ کرام کے قریب رب کر رہا ہے سارے مقابلہ بازی کرو دوڑے لگاؤ. کس کی طرف دوڑ لگائیں اللہ کا قرآن بتا رہا ہے
معافی مانگتا ہے؟ کون پہلے سونے خالق سے معافی طلب کرتا ہے؟ کون رب کو جنت پہلے مانگتا ہے؟ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ایک تو معافی مانگنے کے لیے دوڑ لگاؤ، جلدی دوڑو جلدی دوڑو، رب سے معافی بھی مانگ لو، ایسی جنت طلب کرو جس کی چڑھائی زمین آسمان کے مساوی چڑھائی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے طلب کے لیے مسلمانوں دوڑ لگاؤ۔ اللہ نے تیار کر کے دی ہے، وَإِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے رب نے تیار کی ہے۔ اللہ ترغیب دیتے ہیں کہ تم نیکی کے حصول کے لیے جلدی سے جلدی کرو، دوڑ کرو، دوڑو، کیونکہ اللہ رب العزت ایک اور مقام اعلان کرتے ہیں، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر بندے کو اللہ نے ایک سمت دے چھوڑی ہے، وہ سمت کی طرف چل رہا ہے۔ کسی کو بھی رب نے قرآن کی سمت دے دی، رحمان کی سمت دے دی، اسلام کی سمت دے دی، اسلام کا رستہ دے دیا ہے۔ کسی کو شیطان کی سمت دے دی، شیطان کے گناہ کا رستہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بندہ اس کی طرف مولیا، ہر بندہ اس طرف چل رہا ہے اپنی سمت کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات، لیکن تم دوڑ لگاؤ آپس میں، مقابلہ بازی کرو آپس میں، جنت کے نیکیوں کے لیے، نیکیوں کے لیے، بھلائی کے لیے، خیرات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ بازی کرو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جدھر بھی تم جاؤ گے وہاں اللہ سونے کو پاؤ گے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صحابہ کرام کا کپڑا دیکھیے، اس سے پاک کا کپڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ہے جنگ تبوک کی تیاری کرنی ہے، دشمن بڑا طاقتور ہے، کفر بڑا تگڑا ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس راشن بھی نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں، سرے بھی نہیں ہیں، تیر بھی نہیں ہے، کمان بھی نہیں ہے، گھوڑے اونٹ بھی نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ سوچ دیکھنا اور مقابلہ بازی کرنا۔ ہم مقابلہ لگاتے ہیں دنیا میں، کبھی کسی نے مقابلہ کیا ہے تو فلاں کے 5 بچے حاصل کر میں سارے بناؤں گا، فلاں کے ایک نہیں بناؤں گا، فلاں پہلے مسجد جاتا ہے میں پہلے مسجد جاؤں گا، فلاں تہجد پڑھتا ہے میں تہجد پڑھوں گا، میرا مقابلہ ہے اس سے، میں نیکیوں سے مقابلہ کرتا ہوں۔ نہیں، ہم مقابلہ کرتے ہیں دنیا داری کے لیے۔ اس کی فتح بڑی اچھی ہے، میں بھی ایسے کروں گا۔ اس کے بیٹے نے PhD کیا، اسکالر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، ٹیچر بن گیا، فارن کنٹری گیا، یورپ کیا، میں بھی وہاں تک بھیجوں گا۔ اس کی بیٹی کو ایجوکیشن حاصل کر رہی، میں بھی کو ایجوکیشن کرواؤں گا، بردو صاحب اٹھا کے پڑھاؤں گا۔ ادھر دین میں مقابلہ کرو، نیکیوں میں مقابلہ کرو۔ دیکھ تو جلیل القدر صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن میرے پاس بہت زیادہ ایمان اتفاقاً آیا ہوا تھا۔ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں کبھی تو زیادہ کبھی کم، کہیں پیسہ لگا دیا کبھی سارا اکٹھا ہو گیا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اس دن میرے پاس بہت بڑی دولت تھی، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ہے جنگ تبوک کے لیے چندے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا آج تو وہ کشتی کو میں نے آگے نہیں لگنے دینا، ہر نیکی میں پہلا نمبر کے ساتھ میرے اوپر کرتے اقدام، ہر نیکی میں پہلا نمبر میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، امیر المومنین تھا۔ آج ایک میرے اللہ کے نبی کا وزیر، 2 نمبر میں وزیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہزارے خیال کر رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں آج میں اوپر تصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے آگے نہیں لگنے دینا۔ گھر میں چلے گئے، سارا سامان اکٹھا کیا، دولت اکٹھی کی انبار لگا دیے، دکان میں آدھا تقسیم کر دیا، آدھا ادھر
ادھر کر دیا نہ ادھر کر دیا، گٹڑی اٹھا اٹھا کر کائنات کے امام نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ آمنہ کا لال پوچھتا ہے میرے پیارے جان سار سیدنا عمر فاروق بن خطاب، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ کے دین کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ جنگ تبوک کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آمنہ کا لال جی پیکرے حسن و جمال جی اگر پوچھ لیا ہے آج میں نے اپنے دولت کے دو حصے کر دیے، ایک لاکھ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، دوسرا ہمارے بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تیرے وہ رحم فرمائے، اتنی تھوڑی دیر گزری ہے کائنات کا امام نبی کا یار یار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک گٹری اٹھائی ہوئی ہے، سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور دیکھو دوڑ لگ رہی نیکیوں کی طرف مقابلہ بازی ہو رہی ہے۔ آج تیری میری مقابلہ بازی گناہ میں، فحاشی میں اور جانی میں، اللہ کو ناراض کرنے میں۔ اب دیکھ لے نبی نے دو وزیر نے بڑے جلیل القدر نے آج آپس میں مقابلہ بازی ہے، اور بغضی کو پتہ کوئی نہیں رہے بروگ دل میں ساتھ خود فرما رہے ہیں۔ اور اتنی گٹلی سفر اٹھائی ہوئی ہے، ماشاء فرماتے ہیں رکھو نا وہ گٹلی لے کے گئے جا کے ریتا قدموں میں رکھ دی اور پھر واپس دوڑا دے رہے ہیں۔ کچی دوار ہے تمہارے کو ہاتھ مار رہے ہیں، میں نے پوچھا جی کیا تلاش کرتے ہو؟ فرماتے ہیں بیٹی ایک سوئی گھر میں رہ گئی تھی، میں یاد آیا ہے میں نے چاہوں سوئی بھی تاکہ اللہ کے راہ میں پیش کر دوں، اپنے گھر کا تمید اتھار کر وہ بھی دے دیا۔ آسمان سے وحی آئی جبریل امین آئے ہیں، رب کائنات دوستی کے اکبر کی اتنی عطا پسند آئی ہے، رب کائنات نے اپنے جبریل امین کو بھی ڈاٹ پہنا کے وہی دے کے بھیجا ہے، ڈاٹ پہن کر آئے وہی دے گا۔ اور اللہ کے نبی پوچھا تو صدیق بتاؤ گھر میں کیا چھوڑا ہے، اللہ کے راستے میں کیا لے کے آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا اس کا گھر کا سارا سرمایہ لا کے حرکتوں میں ڈھیر کر دیا ہے، اپنے گھر میں اللہ اور رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں وہ عثمان بھی زیادہ ہے، وہ رقم بھی زیادہ ہے، وہ دولت بھی زیادہ ہے، لیکن ادھر دیکھو سب کچھ لے کے آ گیا ہے، محبت کرنی چھوڑ کے آئے ہیں۔ اور صدیق فرماتے ہیں عمر تو کبھی بھی ابوبکر سے آگے نہیں لگ سکتا، پہلا نمبر صدیق کا رہے گا، کبھی بھی آگے نہیں لگ سکتا۔ اس اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اپنے قرآن کے اندر اعلان کر رہا ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وہ اپنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگاتے ہیں، تم بھی لگاؤ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلہ بازی کرو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی مقابلہ بازی کرو۔ رب کا قرآن جگہ جگہ میں دیکھو گے اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ آؤ سورہ حدید پڑھ کے دیکھو، سورہ جو ہے وہ واقعہ پڑھ کے دیکھو، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے جو آپس میں مقابلہ بازی کرتے ہیں کس کے سول کے لیے، جنت کے سول کے لیے، جو دنیا میں رہ کر مقابلہ بازی کرتے ہیں، رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ مقابلہ بازی کرتے ہیں نیکیوں میں، اللہ ہم کو جنت میں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ جنت کے حقدار وہ ہے جو مقابلہ بازی نیکیوں میں کرتے ہیں۔ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ آؤ ادھر مقابلہ بازی کرے نیکیوں کے اصول کے لیے، دنیا کو چھوڑو، دنیا ادھر رہ جائے گی جو چلا کر دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ آج ہمارا بھائی روز سے دعا ہے محمد اسلم، سب مل کے دعا کر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور اس قبر نور منور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی بشری خطاواں معاف کر کے سنمان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نیک انسان تھا، بڑا دیندار انسان، ہر وقت قرآن پڑھنے والا، 5 وقت کا نمازی،
کیا ساتھ لے کے گیا؟ نیکیاں گئی ہیں. اور ہم بھی مقابلہ بازی کریں نیکیوں کے اصول کے لیے، دین کے اندر مقابلہ بازی کریں، بچوں کو عالم دین بنانے میں، بچوں کو حافظ قرآن بنانے میں، بچیوں کو عالم دین حافظ قرآن بنانے میں مقابلہ بازی کریں. یہ دنیا کی مقابلہ بازی چھوڑو. آپ کا قرآن جگہ جگہ پہ اعلان کرتا ہے. اللہ اپنے قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللہ کہتے ہیں مقابلہ بازی کرو. کس کے لیے کریے؟ اللہ بخشش کے لیے. آگے بڑھو ایک دوسرے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں سبقت کرو. جنت کے حصول کے لیے سبقت کرو. جنت جس کی چڑھائی زمین آسمان کے برابر ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تیار ان لوگوں کے لیے کی ہے. اللہ للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لے کے آن کے اللہ کے ساتھ اور ایمان لے کے آن کے اس کے رسولوں کے ساتھ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے. ہم بھی چھوڑی تھی نیکی کر لینا، برتراتے بڑے ہیں. وہ صحابہ کرام تھے، نیکیاں کرتے تھے، لیکن یہ سمجھتے شاید اللہ نے قبول پتہ نہیں کرنا ہی اتنا ڈرتے تھے، پتہ ربے کہنا نیکی قبول کرنی کہ نہیں کرنی. وہاں درد فقہ کی کتاب کو بھی پڑھ کر دیکھو نا، مسئلہ لکھا ہے مسجد نبی کا، انہوں نے ذکر فرمایا ہے صحابہ کرام کی عادتوں کا ذکر فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی رات کو مسجد نبی میں تہجد پڑھتے ہیں. 2 نفل پڑھے، سلام پھیرا، سوچا اس پہ یہ خدائی لگی ہے، یہ خیال آ گیا تھا رب نے نہیں قبول کرنی. پھر شروع کر دیا ہے، پھر 2 نفل پڑھے، اللہ کے ہم گڑگڑائے، پھر سلام پھیرا، پھر کہتے ہیں بیٹھ کے سوچتے ہیں اللہ نماز پڑھنے کی کوشش میں نے کی ہے لیکن صحیح پڑھ نہیں سکا. پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 نفل سیدھے کرتے کرتے رات بیت جاتی ہے، صبح کی سانوں کا وقت ہوتا ہے. بس نبی میں بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ساری رات بیت گئی، 2 نفل صحیح پڑھتے پڑھتے 2 نفل صحیح نہیں پڑھ سکا. میرے اللہ میں معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف کر دے، 2 نفل بھی صحیح نہیں پڑھ سکا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں رب نے نیکی قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی، پتہ نہیں صدقہ کے رات قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں نماز پڑھیے قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی. ہم لوگ نماز پڑھ رہے تو فخر کرتے ہیں، قرآن پڑھے تو فخر کرتے ہیں، ہم تہجد پڑھے تو لوگوں کو بتاتے ہیں، بچے کو دین کی طرف لے آئے لوگوں کو بتاتے ہیں. رب سے ڈرتے نہیں ہے، پتہ رب نے ہماری نیکی قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی. صحابہ کرام یہ آتے تھے، آپ نے مقابلہ بازی کرو دین کے اندر، صحابہ کی طرف پہ چلو. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے ہمیشہ دین میں آگے لگنے کے لیے مسابقت کی ہے. رب نے قرآن میں ان کے نقشے جگہ جگہ کھینچے ہیں، کبھی سورہ ناریات کے اندر، کبھی سورہ واقعہ کے اندر، کبھی سورہ حدید کے اندر، کبھی سورہ انبیاء کے اندر، کبھی سورہ مومنون کے اندر، کبھی سورہ آل عمران کے اندر، کبھی سورہ بقرہ کے اندر. رب کائنات نے اپنے قرآن کے اندر اپنے سورہ محبوب کے یاروں کا تذکرہ جگہ جگہ فرمایا ہے. ان کی مقابلہ بازی دین کے اندر ہے. نواز اللہ رب العزت جو کچھ میں گناہگار میں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.